ٹھیک ہے، ہم اس کے اباؤٹ جو ہے وہ نالج بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اسپرچول گروتھ کا جو ہے وہ کون سا پرنسپل ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ پرنسپل آف اسپرچول گروتھ، روحانی ترقی کا اصول، یعنی کہ ہم اسپرچولی طور پر کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں دیکھیں گے۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے 16 آیت کو میں ریڈ کروں گی، اور اس کے بعد پہلا کرنتیوں اس کا 8 باب اور اس کی فرسٹ ورس کو میں ریڈ کروں گی۔ کائنڈلی آپ غور سے ہی سنیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو کچھ سنتے ہیں اس میں سے کچھ جو ہے وہ پک کر سکے، کچھ مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم سارا نہیں تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکے، تاکہ ہم پیجز کو ڈھونڈنے میں نہ رہیں، بلکہ ہمیں غور سے، اگر آپ نے حوالہ جات کو نوٹ کرنا ہے تو جسٹ نوٹ کریں اور بعد میں اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف جو ہے وہ کائنڈلی آپ جسٹ سنیں۔ تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، افسیوں اس کا 4 باب اس کی 15 اور 16 آیت میں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوست ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ ایمین۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم ڈیوائن لو کو دیکھیں گے کہ وہ الہی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے روحانی ترقی کا باعث ہوتی ہے، اور ہم کس طرح سے مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق بڑھ سکتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت جو ہے وہ ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا ترقی کا باعث ہونے کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت اگزامپل مسیح یسوع نے ہمارے سامنے رکھی کہ سارا بدن ایک جوڑ کی مدد سے، ٹھیک ہے، پیوست ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑھاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو انسان کا ہم دنیاوی طور پر لے لیتے ہیں کہ ایک انسانی بدن جو ہے جب تک اس کے جو ہے وہ تمام جوڑ یا تمام اعضاء جو ہیں وہ مل کر نہیں بڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بدن ترقی نہیں پائے گا، وہ بدن بڑھے گا نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی بھی بچہ اگر لے لیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ گرو اپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جب تک کہ ہمیں اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں بڑھیں گے۔ تو آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہم روحانی طور پر کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں۔ تو خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ مسیح کیا ہے؟ سر ہے، ٹھیک ہے، مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر، یعنی کہ کلیسیا اور ہم لوگ جو ہیں جو کلیسیا میں شامل ہے، ہم بدن ہیں، اور جب تک بدن جو ہے وہ سر کے ساتھ پیوست نہیں رہے گا، جڑا نہیں رہے گا، وہ ترقی نہیں پائے گا۔ اور کیسے یہ جڑا رہ سکتا ہے؟ اس میں ایک چیز کی تاثیر ہونی چاہیے، وہ تاثیر ہے محبت، کیونکہ محبت ہی ترقی کا باعث بنتی ہے، محبت ہی کامیابی کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی شخص جو ہے خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں کو محبت کی نظر میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمیشہ ترقی پاتا ہے۔ اور آج یہی خداوند کا پاک کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ what is a divine love، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتے ہیں اور محبت کی اور مسیح کی محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہمیں اگر خداوند کی ساری معموری تک معمور ہونا ہے، خداوند کے مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق بڑھنا ہے، اپنے آپ کو کسی روحانی طور پر کسی لیول پر دیکھنا ہے، تو ہمیں محبت کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ وہی ہر ایک کے لیے جو ہے وہ روحانی ترقی کا باعث ہے۔ کیونکہ یہ تمام نعمتیں، خدمتیں اور تاثیریں جو ہے یہ جو سب مل کر روحانی ترقی میں جو ہے امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں، یہ ان سب کو جو ہے پال کہتا ہے کہ محبت اور نبوت پر جو
جو وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ دونوں ہی ترقی کا باعث ہوتی ہیں. پروفیسی کرنا اور محبت جو ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ ترقی کا باعث ہوتی ہے. مگر ان سب کو میں، وہ کہتا ہے ان سب کو میں اور ان دونوں اصولوں یعنی کہ نبوت اور محبت میں محبت کو سر فہرست لاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ محبت روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے. محبت جو ہے یہ افضل ہے، اور اسی کے بدولت ہم جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں مسیح یسوع میں. کیونکہ دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جس میں اس محبت کی تاثیر ہے وہی شخص جو ہے وہ روحانی طور پر بڑھ سکے گا. اور یہ محبت جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جسٹ شو آف کرنے کے لیے یہ محبت ہے، تو پھر بھی ہم روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے عزیزوں. کہ اگر ہمارے دو روپ ہیں، اگر ہم اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے روحانی ترقی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس تاثیر کو جو مسیح یسوع نے ہمارے اندر ڈال دی ہوئی ہے، اور یہ کیسے ڈلی؟ کیونکہ وہ باپ جو ہے وہ محبت ہے، اور ہمیں اور اولاد جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے چلنا آنا چاہیے جس طرح باپ نے ہم سے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس اکلوتے بیٹے نے جتنے دکھ، جتنی مصیبتیں اپنے فرزندوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور یا پھر جس کو باپ نے ان کو سونپا تھا ان کے لیے جتنے دکھ اور مصیبتیں اور جتنی مار سہی، ٹھیک ہے، وہ ساری محبت کو جو ہے وہ عیاں کرتی ہے. کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک محبت کی تصویر ہے، کہ وہ ایک پکچر ہے، لا آف پکچر ہے، کہ ہم اس تصویر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ہے. یہ محبت ہے جس نے اب ہمیں جو ہے باپ اور ہمارے درمیان جو ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، سن کی جو وال جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گئی تھی، اس چیز کو جو ہے وہ اس بیٹے نے گرایا ہے، اور پھر اب ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کروایا ہے. تو عزیزو، اگر اس محبت کی تاثیر کو ہم اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ہی ہم روحانی طور پر جو ہے مسیح کے میں بڑھ سکتے ہیں. اور خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک جو بلیور ہے، انڈیویجولی طور پر وہ روحانی ترقی کا اصول یہ ہے کہ محبت کی تاثیر سے وہ ترقی کرے گا. اور یہ روحانی ترقی ہے جو علم سے بھی اور محبت سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس علم نہ ہو اور ہم صرف محبت کے ساتھ چلتے جائیں، تو اس کے لیے ہمیں پھر ڈیوائن لو کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی معموری تک معمور ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر علم جو ہے جو غرور پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے، خداوند کا بندہ سلیمان کہتا ہے، امثال اس کا 19 باب اس کی 2 آیت میں کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے. آمین. خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف محبت، بے شک علم جو ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے، لیکن علم کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم پرکھ سکیں. اور اسپیشلی اس دور میں جو ہے ہمیں پرکھنے کا ہمارے پاس یہ سینس ہونی چاہیے کہ ہم، اور یہ کیسے ہوگا جب ہم خداوند کے پاک کلام کو جانتے ہوں گے، اور ہماری جو باطنی انسانیت جو ہے وہ روحانی علم سے روز بروز منور ہونی چاہیے. کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر صحیفہ اصلاح اور الزام تربیت اور راست بازی کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل ہو اور ہر نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو. مگر علم سے ہم کم علم رکھنے والوں کو کسی ایسی مشکل میں نہ ڈال دے کہ وہ ہمارے ٹھیک علم کو نہ سمجھتا ہو اور اپنے اندر کم علم کی وجہ سے ٹھوکر کھا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ باعث ٹھوکر ہوں. یعنی کہ کم علم رکھنے والا شخص جو ہے، جو ابھی مطلب جس کا ابھی جو نیو بلیور ہے یا نان بلیور ہے، اس کے پاس خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ جو ہے کم علم ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام کو جو زیادہ علم رکھتے ہیں، یا جو استاد ہیں یا جو خداوند کے خادمین ہیں، خداوند کے سلیکٹڈ پرسن ہے، وہ کلام کو اس طرح سے ڈیلیور کریں کہ دوسرا پرسن جو ہے جس کے اندر کلام جو کم جانتا ہے اس کے اباؤٹ، تو وہ اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو اس کا کلام. ہمیں خداوند کے پاک کلام کو خالص طور پر اور کمال خوشی کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کو موڑ تروڑ کر نہیں. اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کلام کو اپنے مطابق، اپنی سینس کے مطابق، یا
खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है ना कि खबरदार तुम्हें कोई ला इल्मी के फिलॉसफी के ला हासिल इल्म से जो है वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, ठीक है। फिलॉसफी यानी कि ऐसा इल्म वो डिलीवर करे कि जिसका अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इतना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको पिक करने के लिए हमारे पास इतना इल्म ही नहीं है, तो हम तो उसको गलत ले लेंगे। जैसे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मौत और जिंदगी किसके हाथ में है, किसके काबू में है? जुबान के काबू में। अगर हम इसको प्रॉपर तौर पर क्लियर वर्ड्स में डिलीवर नहीं करेंगे तो सुनने वाला शख्स जिसके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम, जिसके पास कम इल्म है, कम नॉलेज है, तो वो कहेगा जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, ये जुबान के कंट्रोल में कैसे आ गई? ऐसा ही है अजीजों। सो हमें खुदावंद के पाक कलाम को, बेशक खुदावंद का पाक कलाम अटल है, हम उसमें से एक भी नुक्ता या शोशा चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमें खुदावंद के पाक कलाम को क्लियरली प्रॉपरली जो है वो बताना है कि अगर जुबान के काबू में है तो क्यों काबू में है, कि अगर हम किसी के लिए बरकत चाहते हैं तो बरकत मिलती है, अगर किसी के लिए लानत चाहेंगे तो लानत मिलेगी। लिहाजा हमें जुबान का जो है वो मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें जुबान जो है, जो कि खुदावंद का पाक कलाम कहते हैं कि ज़ाहिर कातिल से भरी है, ठीक है, तो हमें इसको जो है अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इसके काबू में है जिंदगी और मौत। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे कि रूहानी तरक्की का बाइस क्या है? मोहब्बत है, ठीक है। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में पहला कुरिन्थियों उसके 6 बाब उसकी 2 और 5 आयत में लिखा है, तू इन बातों की तालीम दे। पॉल जो है वो तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है, ये और तरह की तालीम क्या है? ये और तरह की तालीम ऐसी तालीम है अजीजों के जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को स्किप किया जा रहा है, क्रिसमस के इवेंट को स्किप किया जा रहा है। वहां पर लोग जो है वो कौम बनी इसराइल की तरह, यहूदियों की तरह एक्ट करना चाह रहे हैं, कि शायद उनके माइंड में ये है, जहां पर वो नए अहदनामे को स्किप कर रहे हैं। वो पालूस रसूल जिसके तकरीबन 21 जो है वो लेटर्स हैं, जो कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने इतने दुखों को सहा, और इस तरह से खुदावंद के पाक कलाम की खुशखबरी को, इस मुनादी को, लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कि ये जो है ये उसकी अपनी मन घड़त कहानियां हैं पॉल की, जो उसने राइट की हुई हैं। ये ऐसी तालीम है अजीजों, हमें इस तालीम से जो है वो बचना है, क्योंकि जब पॉल ने तीमुथियुस को लिखा तो उसने लिखा है कि तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यस्सु की बातों और उस तालीम को नहीं मानता दीनदारी के मुताबिक, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। आमीन। खुदावंद का बंदा पॉल जो है जब तीमुथियुस को लिखता है तो वो ये बता रहा है कि अगर कोई शख्स इस तरह की तालीम दे रहा है जो हमारे मसीह यीशु के अबाउट नहीं है, उसकी तालीम के मुताबिक नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो है उसको सिर्फ अपने इल्म, अपने नॉलेज पर प्राउड है, और वो क्या करता है, उसको लफ्जी तकरार का मर्ज है, यानी कि वो लोगों को हर तौर से अपनी तरफ जो है या गलत तालीम की तरफ जो है वो लेकर आना चाहता है, और वो इसको एज अ बिजनेस यूज करना चाहता है। वो दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं, ठीक है। समटाइम बहुत ज्यादा नॉलेज होता है लेकिन वहां पर मोहब्बत नहीं होती, और बात बात पर जो है हम तकरार शुरू कर देते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम को जेर बहस ले आते हैं, तो खुदावंद के पाक कलाम पर बहस करने की अजीजों जरूरत ही नहीं है। जब हम खुदावंद के पाक कलाम के अबाउट बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो जब आप किसी को भी सुनाएंगे तो वो आपके लिए भी, आपके पर्सनल इंडिविजुअली आपके लिए भी रूहानी तरक्की का बाइस होगा और दूसरों के लिए भी रूहानी तरक्की का बाइस होगा। हम उसको जेर बहस लेकर आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जेर बहस कौन सा शख्स लेकर आता है या किसको मर्ज होता है कि वो इसको लफ्जी तकरार का बाइस बनाता है। यानी कि हमेशा खुदावंद के पाक कलाम को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी से पेश करते हैं जो लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें एक बात होती है जो कि वो शख्स जो है वो उनके पास ठीक तालीम ही नहीं होती, खुदावंद के पाक कलाम की ठीक तालीम नहीं होती। जो लोग जो हैं वो जिनको
تکرار کا مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں جو ہیں وہ کلیسیا میں بھی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا کلیسیا سے باہر بھی لوگوں میں اس طرح کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ خداوند کا پاک کلام جس طرح سلیمان کہتا ہے کہ روح کو بھی جو ہے وہ علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اسپرچل گروتھ کے لیے سب سے بڑی جو تاثیر ہے وہ محبت ہے، جس کی وجہ سے ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ محبت ہے، اور وہ محبت کی تاثیر جو ہے وہ پھر ہم میں قائم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم خداوند کے پاک کلام کو جو ہے خوبصورتی سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تاثیر جو ہے یہ ہمیں جوڑے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسیح کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ ہم بدن ہے اور وہ سر ہے، اور وہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور پھر یہ بدن جو ہے یہ ترقی پاتے ہیں، ہم روحانی طور پر ترقی پاتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے، تو پہلا کرنتھیوں 3:18-19 میں یہی لکھا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نالج ہے تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اور مکاشفاؤں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ جب مجھے اس بات کا بہت ہی زیادہ پراؤڈ میں فیل کرنے لگ گیا کہ مجھے تو بہت نالج ہے، مجھے تو بہت مکاشفات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس علم نے کیا کر دیا، میرے اندر غرور پیدا کر دیا، میں پراؤڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، اسے میرے اندر غرور پیدا کر دیا، تو پھر ایک کانٹا چبویا گیا میرے جسم میں۔ وہ کانٹا کس چیز کا تھا؟ وہ سفرنگ کا تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ اس کے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی کہ اسے سفرنگ کے ذریعے پست کیا گیا کہ اس کا دھیان علم پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر ہو، کہ یہ خداوند کا فضل ہوا ہے کہ میں خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ جانتا ہوں، یا میں ان مکاشفات کے اباؤٹ جاننا شروع ہو گیا ہوں، یا مجھ پر خداوند ان باتوں کو عیاں کر رہا ہے جن کو میں جان نہیں سکتا تھا، تو یہ خداوند کا فضل ہوا، اس لیے جسم میں کانٹا چبویا گیا، تاکہ ہم اس بات سے جو ہے وہ اس بات کو جان سکیں کہ یہ خداوند کا فضل ہم پر ہوا ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ علم ہو تو مٹ جائے گا۔ سو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے نہیں غرور کرنا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمیں اگر ترقی چاہیے، روحانی ترقی چاہیے، اسپرچول گروتھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں محبت کی اس تاثیر کو اپنے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک پریگننٹ وومن ہوتی ہے، اور جیسے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ ہڈیوں اور پٹھوں کی وجہ سے، جوڑوں کی وجہ سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، گرو اپ ہوتا ہے، اور پھر وہ 9 منتھ میں وہ کس طرح سے گرو اپ ہوتا ہے، کیا وہ جب ایک فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ پورا بیبی اس کے اندر ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ گرو اپ ہوتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سارے اعضاء ملے ہوتے ہیں، گٹھ اور جوڑ جو ہیں وہ پٹھے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گٹھ جوڑ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، وہ جڑے ہوتے ہیں، تو وہ جسم ترقی پا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آج بدن جو ہے وہ سر کے ساتھ پیوست رہے گا، اگر آج کلیسیا، اگر آج ایک بلیور مسیح کے ساتھ پیوست رہے گا، تو پھر ہی وہ ترقی پا سکتا ہے۔ اور اس پیوست رہنے کے لیے، اس طرح مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ایک ہی تاثیر ہے، اور وہ ہے محبت، اور وہ اس محبت کی تاثیر کو جو ہے وہ جو بھی شخص اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بے شک وہ خداوند میں جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہونا بھی اس بیت کو کھولتا ہے، یہونا کہتا ہے جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے، آمین۔ یعنی کہ روحانی ترقی صرف علم سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے تو ہم کہیں کہ ہم مسیح میں جو ہیں وہ بالکل مضبوطی میں قائم ہے، بلکہ محبت سے ہوتی ہے روحانی ترقی، اور یہ محبت دوسرے اعضاء سے کرنے سے ہوگی۔ اور وہ دوسرے اعضاء کون سے ہیں؟ اور وہ دوسرے اعضاء وہ ہیں جیسے کلیسیا میں دوسرے لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ، ہمیں ان اعضاء کی فکر کرنی ہے، فیملی میں ہمارے دوسرے پرسن ہیں، ہسبینڈ کو وائف کی فکر کرنی ہے، پیرنٹس کو بچوں کی فکر کرنی ہے، یہ دوسرے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کسی بھی اعضاء کو جو ہے وہ کمتر نہیں جاننا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اب مسیح میں بڑھتی جا رہی ہوں اور میں دیکھوں کہ میرے بچے، نہیں جی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو جو ہے خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ بتانے کا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں کہ خداوند کے پاک کلام میں یہ کیا لکھا ہے، یا میں کسی طور سے اپنی فیملی کو جو ہے وہ توجہ نہ دوں، نو نیور۔ ہمیں اگر روحانی ترقی کرنی ہے تو ہمیں خود بھی
जो है दूसरे अज़ा की भी फिक्र करनी है। हम देखते हैं कि अगर कोई भी बॉडी का अज़ा कमजोर हो जाता है तो हम उसको काट नहीं देते, हम चाहते हैं कि वो बच जाए, हम चाहते हैं कि उसकी तकलीफ भी कम हो जाए। इसी तरह हमें दूसरे कमजोर अज़ा की या ऐसे अज़ा जो कि कम तर हैं, जो कि जिनको के खुदावन ने जो है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अज़ा हैं जिनको हम समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम कहते हैं कि फेस की तो बहुत वैल्यू और पाँव की वैल्यू नहीं है, तो अजीजों बदन के हर अज़ा की जो है एक अपनी वैल्यू है। इसी तरह कलीसिया में हर शख्स की एक अपनी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हम सब जो मिलकर एक बदन बनाते हैं और मसीह जो है वो कलीसिया का सर है। तो जब तक हम सब मिलकर नहीं रहेंगे ये बदन तरक्की नहीं पा सकता। और रूहानी तरक्की के लिए फिर वही बात आ जाती है कि एक ही तासीर है, एक ही प्रिंसिपल है और वो है मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत जो है वो तरक्की का, बढ़ोतरी का बाइस बनती है। और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है रोमियो उसका 5 बाब उसकी 3 आयत में, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। आमीन। यानी कि उसने अपनी खुशी को नहीं मद्देनजर रखा, उसने जो दूसरों हमारे लान तान थे, जो हमारी कमजोरियां थी, जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी सारी बातें थी, सारे गुनाह थे, उस सबको उसने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि हमने नजात पाई। इसी तरह से अगर हमें भी जो है फिक्र होगी दूसरों की, दूसरे अज़ा की, तो हम भी जो है वो ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को मद्देनजर रखेंगे, अपनी खुशी को मद्देनजर रखेंगे, बल्कि हम हर तरह से स्ट्रगल करके, सेक्रीफाइस करके दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और खुदावंद का पाक कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, यानी सब कुछ इल्म रखता है, मगर ये लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, यानी कि वो एक उस्ताद भी था। हमेशा शागिर्द कहते हैं ना, उस्ताद हमें ये बता वो मीन्स के उसके पास नॉलेज भी था, लेकिन वो क्यों बढ़ता जा रहा था? क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत थी, ठीक है। और बेशक खुदावंद का पाक कलाम कहते हैं कि जिसका ये ईमान है कि यस्सु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। आमीन। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो तासीर हम में है, तो बेशक ये उसकी औलाद है, हम लोग उसकी औलाद हैं, हम उसके फर्जंद, उसके बेटे बेटियां हैं, ठीक है। तो फिर हम एक दूसरे से भी मोहब्बत रखेंगे, और यही मोहब्बत जो है हर एक के लिए रूहानी तरक्की का बायस बनते हैं। तो खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम से हम सबको बरकत दे, और हम सब जो हैं वो 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।